کرتے ہیں جمہوریت پٹلی پہ رہے. کوئی ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمان سے باہر آئیں, کوئی ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ہم مزید نہ رہے. ہم رینٹ کراؤڈ نہیں ہے. پاکستان کی عدالت عالیہ نے اعلان کیا عمران خان کے متعلق کوئی افواہیں تھی, صحت ان کی اچھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے, آنکھ کی وہ نہیں ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان کو شفا اسپتال شفٹ کیا جائے. تحریک انصاف نے کوآپریشن کے لیے اس مثبت بات کو آگے بڑھانے کے لیے تحریک انصاف نے تمام پاکستان میں اعلان کیا کہ اس دن شفا کے گرد کوئی انسان نہیں آئے گا, کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, کوئی مرد آباد زندہ باد نہیں ہوگا, کوئی جلوس جلسے نہیں ہوں گے. ان سب کے باوجود رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کون سی وہ بلائیں ہیں. بلیک شیپس ہر ادارے میں ہوتی ہیں. بعض بلیک شیپس نہیں چاہتی کہ پاکستان جمہور کے راستے پہ چل پڑے. کیا ہوتا عمران خان اگر ایک ہفتہ پڑا رہے جیل کی کوٹری کے بجائے بیڈ نمبر فلانی پہ ایک ہفتہ پڑا رہتا, ڈاکٹر اسے دیکھتے, کون سا آسمان گر جاتا. رات کے اندھیرے میں سن رہا تھا الفاظ آئے کہ عمران خان کو پہنچا دیا گیا. میں بڑا خوش ہوا, بچی کے پہنچا دیا گیا, وہ شفا میں رہیں گے 1 یا 2 دن. صبح کو پتہ چلا کہ سب کچھ بربادی کی طرف جا رہا ہے. ان حالات میں ایسے موقعوں کو ضائع کرنا اس ملک سے غداری کے مترادف ہے. پاکستان کوئی جانے یا نہ جانے, پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی عمران خان کی ہے. اور عمران خان اس وقت ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ضمیر کا قیدی ہے. وہ اپنے اصولوں پہ ڈٹا ہوا ہے اور یہی ایک انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں. اس کو توڑنے کے لیے انتہائی کوششیں ہوئی, چونکہ وہ آدمی نہیں ٹوٹا. اب پتہ نہیں اس کو آئسولیشن میں میری جو باتیں میری شنید کی ہے, شاید وہ ٹھیک نہ ہو, شاید وہ مکمل وہ نہ ہو. شنید میں آیا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ مرسی جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. مجھے آئسولیشن میں رکھ کر, انسانوں سے دور رکھ کر ایذا پہنچائی جا رہی ہے, میں تکلیف دی جا رہی ہے. اس بارے میں ہم آئے ہیں کہ آپ سے بات کریں. نہ میں کسی سے مخاصمت ہے, نہ میں کسی فوجی سے, نہ کسی شہباز شریف سے, نہ کسی نواز شریف سے. ہمیں اگر مخاصمت ہے ان قوتوں سے ہے جو پاکستان میں آئین کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے, جو یہاں ایک آزاد عدلیہ تسلیم نہیں کرتے, جو یہاں غریب کے روٹی پانی کا بندوبست نہیں کرتے. ہم ان کے خلاف ہیں. گالیاں ہم نہیں دیں گے, پتھر نہیں اچھالیں گے. ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں, جلوس نکالیں گے, جلسے کریں گے. اس بارے میں ہم آئے ہیں. کل کا جو واقعہ ہوا ہے, تحریک انصاف کے سارے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان, علامہ راجہ صاحب, میں اور ہماری ساری پارٹیاں 100% ان کے ساتھ ہیں. ہم ایک پیج پہ ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کل سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ متحدہ اپوزیشن بنائی جائے. اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. خدا نظر بد سے بچائے. آپ بھی کوئی وہ انگاروں پہ وہ ڈالیں, وہ مسئلہ نہیں بولتے, تاکہ نظر بد سے بچے اور اس بلا سے پاکستان کی فوجیوں کی بھی جان چھڑائیں, عوام کی بھی جان چھڑائیں, ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل پہ آگے بڑھیں. گاڈ بلیس یو. یہ پاکستان کے نظام عدل پر ایک حملہ ہے. توہین عدالت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور آپ اس کو ہوا میں اڑا دیں تو آپ پوری قوم کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, صرف طاقت ہے. کل اگر تمہارے گھر پر حملہ ہوتا ہے, تمہاری عزت پر حملہ ہوتا ہے, تو طاقتور جیتے گا, تم نہیں جیتو گے. اس لیے کہ قانون تمہارے ساتھ ہے, اس لیے کہ حقائق تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ایک سانحہ ہے. پاکستان کو ایک قبرستان بنانے کی سازش ہے. ایسے نہیں چلتے ملک. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک کو بہتر کرنا ہے, میں نے گورننس بہتر کرنی ہے, میں نے ملک میں جو نظام ہے حکومت کا اس کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اداروں پر حملہ کرتے ہیں, سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں, اس کے حکم کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں, تو کسی ادارے کو, کسی گورننس کو, کسی حکومت کو آپ بہتر نہیں کر سکتے. یہ بے وقوفی پاکستان میں بار بار ہوئی ہے. 60 کی دہائی میں یہی ہوا. ایک مارشل لا حکومت نے یہ سمجھا ڈنڈے کے زور سے ہم اس ملک کو چلا لیں گے, کسی ادارے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اداروں کو تباہ کیا گیا. یہی کام ضیاء الحق نے کیا, یہی کام مشرف نے کیا. جب آپ قانون پر حملہ کرتے ہیں تو آپ ہر نظام کو تباہ کر دیتے ہیں ملک کے.
کسی کے دل میں یہ خوف نہیں رہتا کہ اس نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. ہر شخص جو ہے طاقت کی جانب دیکھتا ہے کہ طاقتور کیا چاہتا ہے, اور جب یہ ہو تو یہ عمل معاشرے میں پھیل جاتا ہے اوپر سے نیچے تک. تو کل جو ہوا وہ اس قوم کے لیے ایک سانیہ ہے. ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کیا. اس حوالے سے غلط فہمیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال شفٹ کیا جائے گا, منتقل کیا جائے گا. وہاں ان کا ایگزامینیشن ہوگا, یعنی کہ ان کو دیکھا جائے گا, اور اس کے بعد جو بھی علاج ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہی میں ہوگا. اس علاج میں 1 ہفتہ لگے, 3 ہفتے لگیں یا زیادہ لگے, پورا علاج شفا انٹرنیشنل میں ہونا تھا, اور اگلی تاریخ 16 ستمبر تھی. اس دن اثر نو جائزہ لیا جا سکتا تھا. لیکن جو کچھ کل ہوا اس نے اس تمام حکم کو زائل کر دیا. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آج جو پریس کانفرنس کی بہنوں نے, ڈاکٹر فیصل نے, وہ شاید سپریم کورٹ کے سامنے دی گئی کسی انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی ہے. بالکل غلط ہے یہ بات. میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارے بہت معتبر دوست یہ بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں راسٹرم پہ کھڑے مجھ سے سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ جو میڈیکل ریکارڈ یہ بورڈ شفا انٹرنیشنل میں مرتب کرے گا, کیا آپ اس پر سیاست کریں گے؟ ہم نے صرف یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس پر سیاست نہیں ہوگی. میں نے یہ کہا تھا کہ میڈیکل ریکارڈ پیشنٹ اور اس کے خاندان کے درمیان رہے گا, سیاسی جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی, کیونکہ وہ میڈیکل ریکارڈ تو مرتب ہی نہیں ہوا, وہ بورڈ بنا ہی نہیں جس میں ڈاکٹر فیصل نے, ڈاکٹر عظمیٰ نے شامل ہونا تھا. لہٰذا یہ پہلی بات ہے جس کو یاد رکھا جائے کہ ہماری جانب سے, بہنوں کی جانب سے, ڈاکٹر فیصل کی جانب سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ تھی کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے گرد کوئی ہجوم نہ کھڑا ہو. بالکل کوئی ہجوم کھڑا نہیں ہوا. ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے وزیر اطلاعات کی جانب سے کہ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے نہیں لے کر گئے کہ سڑکوں کی بندش تھی اور اس لیے ہم خان صاحب کو پمز لے گئے. بالکل غلط بات ہے, اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو بٹھایا گیا, ان کے ارد گرد پولیس کی گاڑیاں چلائی گئیں, پورے قافلے کو کسی بندش کے بغیر شفا انٹرنیشنل یہ لے کر گئے. آپ سب نے دیکھا, سڑکیں کھلی ہوئی تھیں اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ خان صاحب اس گاڑی میں ہیں, پھول نچھاور کرتے رہے فٹ پاتھ پہ کھڑے. تو کسی راستے کو بند نہیں کیا گیا تھا. یہ سراسر جھوٹ ہے. تو اس جھوٹ کے نظام میں ایک مزید جھوٹ کا اضافہ ہوا کل. جو بات ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کسی سوار کی طرف جا رہی ہے, سنور سکتی ہے, اس ملک میں ہم اکٹھے بیٹھ کر ملک کی فلاح کا سوچ سکتے ہیں, تو کل ایک اور نقصان پہنچایا گیا, زخم پہنچایا گیا اس پورے عمل کو. یہ کہا گیا کہ ہمیں نہیں ضرورت عوام کی, عوام کے نمائندوں کی, ہم طاقت کے زور سے سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں قانون کی ضرورت نہیں, ہمیں عدلیہ کی ضرورت نہیں. تو اب ہم پاکستانی قوم کے سامنے جواب دہ ہیں. خان صاحب نے کل جو ذکر کیا مصر میں مورسی کا, تو ہمارے لیے, ہماری روح کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. ہم پہلے ہی بہت فکر مند تھے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک سازش کے تحت یہ ایک سلوک جو ہو رہا ہے, قید تنہائی میں جو ان کو ڈالنا ہے, اس کا کچھ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. تو اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم آج بیٹھ رہے ہیں, پارلیمانی پارٹی بیٹھ رہی ہے, پہلے ہی ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. سہیل خان آفریدی صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوگی, میٹنگ ہوگی, اور ہم پوری پاکستانی قوم کو پکاریں گے. یہ مقدمہ اب پاکستانی قوم کو لڑنا ہے. کل یقیناً ہم سپریم کورٹ جائیں گے, توہین عدالت کی درخواست داخل کریں گے, لیکن ایک اور فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا, اس کا بھی یہی حشر ہوتا ہے, اس کو بھی اسی طرح اڑا دیا جاتا ہے. تو پھر پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ مقدمہ کہاں لڑنا ہے, عدالتوں میں لڑنا ہے یا سڑکوں پہ لڑنا ہے. سڑکوں پہ چلنا ہمارا حق ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, یہ کوئی جرم نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو, مجھے یہ حق دیتا ہے کہ ہم چلیں, رائٹ ٹو فری موومنٹ. آئین کے آرٹیکل 16-17 یہ کہتے ہیں رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ ٹو ایسوسیٹ, یعنی کہ اکٹھا ہونا ایک بنیادی حق ہے, اکٹھا ہو کے چلنا ایک بنیادی حق ہے. آرٹیکل 19 کہتا ہے رائٹ ٹو ایکسپریشن, اپنی آواز بلند کرنا ایک بنیادی حق ہے. یہ حق ہمیں دین بھی دیتا ہے, یہ حق ہمیں ہمارا آئین بھی دیتا ہے. ہم اس حق کا استعمال کریں گے پوری پاکستانی قوم کے ساتھ. تو انشاءاللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل کے واقعے نے ہماری ہمت کو, ہمارے عزم کو اور مضبوط کیا ہے, اور ہم قوم کے ساتھ یہ مقدمہ لڑتے رہیں گے, اور فتح ہمارا مقدر ہے. بہت شکریہ. نور تھا اس کو سسپینڈ کروا کے اسمبلی میں ہم نے ذکر کیا ہے, وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا, اور وہ خان صاحب کا صحت ہے. 2 دن کی ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کے بعد
आज पूरे मुल्क और कौम के लिए एक बोझिल दिन है। हमने हमेशा कोशिश की कि सिस्टम चले, इस सिस्टम का हिस्सा रहे, अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाएं। हमारे 1000 रिजर्वेशन के बावजूद हम अदालतों में गए। 10 महीने तक खान साहब के साथ एक्सेस नहीं है। किस कानून के तहत रखा हुआ है ऐसा? रातों रात ट्रायलें चलती नहीं, 12-12 बजे तक दिनों के हिसाब से कन्विक्शनें आई। ऑलमोस्ट 100 साल की सजाएं हुई है। इसके बावजूद 25 मरतबा हाई कोर्ट गए, 17 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और वो सिर्फ इतना था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उसकी बहन और ज़ाती मालिज जो बोर्ड बने उसका हिस्सा हो, और जब तक खान साहब के टेस्ट और इसका इलाज हो, ट्रीटमेंट हो, तब तक वो उस हॉस्पिटल में रहेंगे। और 16 तारीख की डेट सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुकर्रर की। लास्ट नाइट जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। ये बड़ी बदकिस्मती है। जो कुछ हुआ, जिसने करवाया, जिसने ये रोल प्ले किया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। जबकि हम कोशिश कर, हम रेंटेड पार्लियामेंटेरियन नहीं है, हम हुकूमत की भी टीम नहीं है। हम इमरान अहमद खान नियाजी के वोट से जीते हुए आए हैं, उसके मैंडेट के साथ, और इसके मैंडेट के साथ इस पार्लियामान में रहते हैं और उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। जो कुछ हमने कहा है वो आईन, कानून, रूल्स के मुताबिक था, हमारे SOP के मुताबिक था। हमने कहा इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे, मेहरबानी करे, ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा तो आगे बढ़ेंगे। लोगों ने रिकावटें खड़ी की। हम सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जो ऑर्डर करता है, सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया, 3 जज साहिबान ने ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ कोई रिव्यू, कोई कुछ नहीं है। वो ऑर्डर फाइनल है, वो इन द फील्ड है। वो ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो कुछ रात को हुआ इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला का हम कल एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी मूव करेंगे। हम आज पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग करेंगे और पार्लियामेंट्री पार्टी में आइंदा का लाहेअमल भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम ये बात बार बार कहेंगे कि खान साहब को आइसोलेशन में रख के अगर आपने ये बावर कराना है कि आवाम भूल जाएंगी तो ये आपकी भूल है। आज तक आवाम खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। 90% पाकिस्तान के अवाम खान साहब के साथ है। इलाज उसका बुनियादी हक है, उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपके साथ इंशाअल्लाह जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें जो डेवलपमेंट होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आला के साथ भी आज मीटिंग होगी इंशाअल्लाह, वो भी आपके साथ करेंगे। हम आपको लाए अमल से देंगे। लेकिन हमने पार्लियामानी असम्बली के फ्लोर पर भी वाज़ेह कर दिया कि ऐसे सिस्टम नहीं चला करते। रियासत आवाम से बनती है, आवाम से रियासत नहीं, रियासत आवाम से रियासत बनती है। ऐसे अगर तरीक़ाकार को ये अडॉप्ट करेगा जो आप हमें सरप्राइज़ लेंगे, वो रियासत या वो सिस्टम, वो जमहूरियत जिसमें एक मकबूल तरीन लीडर के लिए आप अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर के पास लेके आएँ और वापस भेजें और आप उसके ऑर्डर को करें, ऐसा सिस्टम हमें कबूल नहीं है। ऐसा नहीं चल सकता। हम इंशाअल्लाह आइंदा का अमल बहुत जल्द देंगे।